اچھا ابھی یہ کتنی بڑی جیت ہے نعمان، ذرا یہ بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ طلعت یو ول بی شاک ٹو نو کہ میں بڑا بلنٹلی آپ کو بتاؤں اس کا میگنیچیوڈ شاید ان کو بھی نہیں پتا یہ گولڈ میڈل جیتنے کے بعد. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ سوشل کنسٹرینٹس، لڑکی کا ہمارے ہاں کھیلنا، معذرت کے ساتھ مولویوں کی آنکھوں کے سامنے کھیلنا اور اس کو اوائڈ کرنا، اور وہ جو ہماری شرح ایک بڑی مصیبت ہو جاتی ہے اور اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کا انہوں نے کہا ان کے ہتھے نہیں جڑیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کے کرکٹ کو بھی تباہ کرنے کی مکمل کوشش کی ہے. ایک چیئر وومن، پھر دوسری چیئر پرسن، اب مسز اطراز احسن کو شاید ان کا چیئر پرسن نہ ہے. دے آر ناٹ بینگ ٹیکن سیریسلی. اب آپ ایک چیز آپ کو صرف ایک میگنیچیوڈ دوں گا. انڈیا، سری لنکا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ، کنیزیولوجی، کائنیٹکس، باڈی میکینکس، اسپورٹس امبریلا، نیوٹریشن، اسپورٹس سائیکالوجی، یہ سارے فیکٹرز ان کے جس طرح میل کرکٹ میں ہیں اسی طرح خواتین کے کرکٹ میں بھی ہیں. اور یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ ان کی نہ ان کو خود نہیں پتا کہ ان کی باڈی بیلنسنگ کیسی ہے، پیوٹ کیسے ہوگا، کوچنگ ہے نہیں. منصور رانا ہیز ٹرائیڈ ہز بیسٹ بٹ اسٹل میرے خیال میں یہ جو جیت ہے جس طرح انہوں نے کہا ہارون نے، آئی پرسنلی فیل کہ دیٹ ہیز بین ہیویسٹ آڈز کے اگینسٹ، ہیویسٹ آڈز نہیں، امپاسبلٹی امپاسبل آڈز کے اگینسٹ. ویری ویل ڈن. ثنا یہ ذرا بتائیے گا، ذرا ٹریننگ کی بھی ہم بات کریں کہ کہتے ہیں کہ آج کل تو سپورٹس جو ہے وہ ساری ٹریننگ ہی ہے، کوئی بریلینس نہیں ہوتی، صرف ٹریننگ ہوتی ہے. اور آپ کے پاس تھوڑی سی ڈس ایگری کروں گی جو باتیں ابھی ہوئی ہیں. زیادہ ڈس ایگری کریں، آپ کا حق ہے، پروگرام کا مزاج بھی ایسا ہے، زیادہ ڈس ایگری کریں. پچھلے 5 سال سے جب سے پی سی بی نے ٹیک اوور کیا ہے، اٹ ہیز بین اے بلیسنگ ڈسگائز فار اس. اس لیے کیونکہ جو ماحول ہمیں وہاں پر ملا ہے، باقی گیمز میں میرا انٹریکشن رہا ہے، میرے کزنز، میرے آگے بہت سی لڑکیاں جن کو میں جانتی ہوں وہ اور گیمز میں بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، پر جو انوائرمنٹ ہمیں پی سی بی کے انڈر ملا ہے وہ بہت زبردست تھا. کوچنگ بھی ہمیں بہت اچھی ملتی رہی ہے. سر عمر رشید بھی ہمارے بہت اچھے کوچ تھے، اور اب منصور رانا نے جس طرح جو ویژن چینج کیا ہے آگے اس ٹیم کا، وہ دیٹ از ونڈرفل. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کی ٹریننگ جو پراپر ہوتی رہتی ہے. ہم لوگوں کے پہلے بھی ٹرینرز موجود تھے، ابھی سر یاسر ملک ہمارے ساتھ ایز اے ٹرینر موجود ہیں، اور جس طرح انہوں نے ہمیں ٹرین کیا، میں خیال سے باہر کی ہالینڈ اور آئرلینڈ کی بھی لڑکیاں آ کے ہم سے ٹریننگ ہمارے اسکیڈولز کے بارے میں پوچھتی ہیں. سو وی آر ویری ویل اویئرڈ اباؤٹ دیٹ. دس از ویری انٹرسٹنگ کہ ہمارے اسٹوڈیو میں یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے اس کا آپ دوسرا رخ بتا رہی ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ پی سی بی کے آنے کے بعد آپ کی سہولیات میں اور ٹریننگ کی جو کمپیٹنس لیول ہے وہ بڑھ گیا ہے بہت. جیسے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو جنرلی اس کو لیا جائے، لیکن میڈم شیرین جاوید جو ہماری چیئر پرسن تھی، انہوں نے ہم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ بہت سپورٹ کیا ہے. پلیئر انٹریکشن ان کے ساتھ بہت اچھی رہی ہے، اور جس طرح یہ چینج آف پاور پیسفلی ہوا ہے، میرے خیال سے یہ ایک چیز ہے جو انسپائر کرتی ہے ہم سب کو کہ سیٹ کی لالچ یا ایسی کسی چیز سے بڑھ کے اگر انہوں نے پیسفلی کسی کو دیا، اور نئی چیئر پرسن نے بھی آ کے ہمیں بہت سپورٹ کیا، تو میرے خیال سے یہ ایک اپنی مثال ہے. اس پہ ہم زیادہ ٹریننگ کی تھوڑی سی بات کریں جو نعمان نے بھی ذکر کیا. نین آبجی صاحبہ اور جویریہ صاحبہ دونوں میں سے جو بھی جواب دینا چاہے. یہ جو ابھی نعمان ذکر کر رہے تھے ماڈرن، جس میں کائنیٹکس کا انہوں نے ذکر کیا، جس کے اندر جو فزیکل ٹریننگ ہے اس کا ذکر کیا، اس کے علاوہ دوسری ٹیمز کو اسٹڈی کرنے کا ایک پورا پروفائل ہے. آپ جب موازنہ کرتی ہیں اپنی ٹریننگ فیسلٹیز کا مردوں کی ٹریننگ فیسلٹیز سے یا ان خواتین کی ٹریننگ فیسلٹیز سے جو ورلڈ کپ میں بہت اچھا پرفارم کرتی رہی جن کی ٹیمز، تو آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں ثنا میر کی بات سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ جس طریقے سے میڈم شری لے کے چلی ہیں اس ٹیم کو، میرا نہیں خیال تھا کہ کوئی اور چیئر پرسن آ کے ہمیں اس طریقے سے ہینڈل کرتی، اور جس خوبصورتی کے ساتھ اس ٹیم کو ایک سٹینڈرڈ اور سٹیٹس دیا ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی انسان آ کے اس دل سے کام کرتا. سیکنڈلی آپ کی بات کا جواب یہ کہ فزیکلی وائز ٹھیک ہے ہم اتنا سٹرونگ نہیں ہیں ان کے ساتھ، تھوڑی سی جو ابھی ہم نے سر یاسر کے آنے سے جو ہے ہم نے ماڈرن ٹیکنالوجیز پہ کام کیا، اپنی فزیکل فٹنس پہ کام کیا، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. اور پی سی بی کے جیسے ٹیک اوور کرنے کے بعد سے ہمیں یہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ہمیں فیسیلیٹیز ملی گئیں کہ ہم لوگ جم جوائنز کر سکیں، ہم لوگ کو جو ہے وہ ٹریننگ کرائی جاتی ہے، 2 گھنٹے کی ٹریننگ سیشنز الگ ہوتے ہیں ہمارے. تو یہ بات نہیں کہ ہم لوگ ویل اویئرڈ نہیں ہیں، ہم لوگ بالکل اویئرڈ ہیں ان کے ساتھ سے. اور دوسری ٹیمیں واقعی ہم سے آ کے پوچھتی ہیں کہ ہمارا کیا راز ہے اتنا اچھا اسٹیمنا رکھنے کی اور اتنا اچھی ویل ٹرینڈ ہونے کی. اچھا دس از ویری گڈ. یہ بتائیے گا کہ یہ جیسے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جی میرے صاحب، یہ آپ اگر بتائیں کہ کتنی بڑی تبدیلی ہے اس ٹریننگ کے ذریعے آئی، کیونکہ آپ ظاہر پہلے بھی کھیلتی رہی ہوں گی،
ابھی بھی آپ کھیل رہی ہیں, کتنی بڑی تبدیلی, کیونکہ اس کے بعد پھر میں سوشل ڈائنامکس کے اوپر جانا چاہوں گا, یہ نقطہ اسٹوڈیو میں ڈسکس کر کے. جی نہیں بالکل ہم نے بہت زیادہ ورک کیا اپنی ٹریننگ پہ, اور ہم ہر ایکسپیکٹ کو دیکھتے ہیں. ہم بالکل زبردست ٹریننگ چل رہی ہے. سر یاسر جو ہمارے, انہوں نے ہمیں کافی اچھی ٹریننگ کرائی ہے, اور جو ہم انٹرنیشنل جو ٹاپ 4 ٹیم ہے, میرے خیال میں ہم ان کے فزیکل اسٹینڈرڈ کو ہم میٹ کر رہے ہیں, اور بہت جلد ہم انشاءاللہ میٹ کریں گے. Wonderful. Harun Saab, you have it. 3 sports women saying کہ جی we are happy, ہمیں کچھ خاص زیادہ مسئلہ نہیں ہے, بلکہ پی سی بی کے آنے کے بعد blessing in disguise یہ اصطلاح ہے جو سنا نے استعمال کی. دیکھیں میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, ابھی آغاز ہوا ہے, now they have become important, now they have become famous. اب پی سی بی ان کو اسی طرح ٹریٹ کرتا ہے, اور اس کے اندر کوئی گروپ بندی یا فیوریٹزم یہ چیزیں نہیں آتی. اب ہم نے آگے دیکھنا ہے, اور اگر اس طرح پرفارم کیا ہے پی سی بی نے اور اسی طرح کرتا رہے گا تو ہم اس کو پھر سلوٹ کرتے ہیں. بٹ مجھے پرابلم یہ ہے, دیکھیں ہر ادارے میں پاکستان میں جو کچھ ہونا ہے, سب سے پہلے لگایا جاتا ہے واقف یا دوست, وہ آگے پھر اپنے رشتہ داروں کو لگاتا ہے, وہ آگے پھر کسی اور کو خوش کرتا ہے, پولیٹیشین کو خوش کرتا ہے. ادارے اس طرح تباہ ہوتے ہیں. اسی طرح پاکستان کرکٹ بورڈ کی پرابلمز ہیں, ٹیلنٹ وہاں موجود ہیں. ٹھیک, اس لیے مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر اب یہ آگے ہماری اب ان سے ایکسپیکٹیشن شروع ہو گئی ہیں, اب ان کو اسی طرح کی امپورٹنس ملے گی, اور اس کے اندر فیوریٹزم ہوگی یا وہ کلین رہیں گی, اور اسی طرح کی ٹریننگ جس طرح نعمان نے بات کی انٹرنیشنل لیول کے اوپر سارا کچھ وہ ہم کریں گے. بیکاز اب دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ پاکستان جیتا, اب پاکستان کا مقابلہ کیا جائے گا, اور انہوں نے اگر لیٹسٹ ٹیکنیکس استعمال کی اور ہم نے نہ کی, اور ہم اسی کے لارلز گاتے رہے, then we are in trouble. Okay, quick intervention. Let me be very clear. ایک تو یہ ہے کہ nothing to take away from them. India was missing in these Asian games. جو انڈین کرکٹ ٹیم ایک ورلڈ کمپیٹیٹو لیول کی ہے. One. Secondly, یہ شاید مسکنسٹرو ہوا. فیکٹ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو پیٹرنائز ضرور کیا ہے, پیٹرنیج ہے, بٹ پاکستان کرکٹ بورڈ میں میل کرکٹ کے پاس بھی وہ ڈائنامکس موجود نہیں ہیں جو کہ ورلڈ لیول پہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ ہم لوگ جو ہیں اب بہت سلپنگ ڈاؤن کریں. اٹس ناٹ اونلی یور پالیٹکس اور اپنا مس مینجمنٹ, اٹس اے کوشچن آف ہیومن انڈیورنس. اور وہ جو ویسٹ ہے وہ بہت آگے جا رہا ہے بیکاز وہ میتھڈالوجیز کو فالو کر رہا ہے. سو فیکٹ از کہ ان کو ٹریننگ فیسلٹیز جو پہلے بالکل بھی نہیں تھی, اب اگر انہوں نے پیٹرنائز کر کے بہتر کر دیا, بالکل بھی نہیں. بریک کے بعد ناظرین ہمارے رہیے گا, ہم آپ کے سوال بھی چلائیں گے, اور آپ کے کمنٹس جو آ رہے ہیں ہمارے ویب پیج پر اور فیس بک پر وہ بھی ہم چلائیں گے. ہمارے ساتھ پاکستان کی 3 اسٹار اسپورٹس ویمن موجود ہیں, نین عابدی صاحبہ, جویریہ ودود اور ثنا میر, جنہوں نے ہماری قوم کا سر جو ہے فخر سے بلند کیا. ایشین گیمز کے اندر انہوں نے گولڈ میڈل جیتا, بنگلہ دیش کو 10 وکٹوں سے شکست دی. دیکھنا ہم چاہتے ہیں کہ اس جیت کا پاکستان کی خواتین کے لیے کیا پیغام ہے. اسٹے ٹیونڈ.